السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم آج اسٹارٹ کرتے ہیں باب نمبر 4، اپنی مدد آپ۔ اپنی مدد آپ کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان اور سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ۔ اس کا خلاصہ ہے: انسان و قوموں کی ترقی کا انحصار ان کے امن اعمال اور کوششوں پر ہے۔ دوسروں کو انحصار کرنے سے خود اعتمادی اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ قومی ترقی شخصی اخلاق، محنت، دیانتداری اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ اگر افراد نیک اور محنتی ہوں گے تو پوری قوم مضبوط اور معزز بنے گی۔ کسی قوم کی اصلاح اور ترقی بیرونی یا گورنمنٹ پر انحصار کرنے سے ممکن نہیں۔ اس سے قوم کی غلامی بڑھتی رہتی ہے اور وہ عزت و ترقی سے محروم ہو جاتی ہے۔ ہر نسل کو اپنے بزرگوں کی محنت سے حاصل شدہ میراث کو نہ صرف سنبھالنا چاہیے بلکہ اسے مزید ترقی دینی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل ملے۔ افراد کے کردار اور چال چلن کا اثر معاشرے اور آئندہ نسلوں پر پڑتا ہے۔ اچھے کردار سے ہی قومیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ تعلیم کتابوں کے بجائے عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ علم سے زیادہ عمل اور عمدہ چال چلن انسان کو معزز اور کامیاب بناتا ہے۔ عملی تعلیم ہی انسان کو اپنے فرائض کی انجام دہی اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کے قابل بناتی ہے۔ شخصیت کا پیغام یہ ہے کہ قوموں کو اپنی حالت خود بہتر کرنی ہوگی کیونکہ حقیقی ترقی کا دارومدار اندرونی اصلاح اور مستقل محنت پر ہے۔ اپنی مدد آپ کے مرکزی خیال ہے۔ سر سید احمد خان کے مضمون: اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان یا قوم کی ترقی اور عزت کا راز اپنی محنت، خود اعتمادی اور اندرونی اصلاح میں پوشیدہ ہے۔ خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ بیرونی یا گورنمنٹ پر انحصار قوموں کو کمزور اور بے غیرت بنا دیتا ہے اور ان کی عزت اور خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے: اس عبارت میں غلامی کا حقیقی مفہوم کیا بیان کیا گیا ہے؟ غلامی کا حقیقی مفہوم وہ ہے جو انسان اپنی بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کے تحت اپنی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی غلامی قوم کی قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے: وہ قومیں جو غلامی کی حالت میں ہیں کس طرح آزادی حاصل کر سکتی ہیں؟ وہ قومیں اس وقت تک آزادی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کے دلوں میں غلامی کی حالت ختم نہ ہو جائے اور وہ خود پر انحصار کرنا نہ سیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے: حکومت یا قوم کے انتظام میں تبدیلیاں کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ حکومت یا قوم کے انتظام میں تبدیلیاں وقتی اور ظاہری طور پر اہم ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک افراد کی غلامی کی حالت نہ بدلے ان تبدیلیوں کا کوئی مستقل اور اثر نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے: اصلی اصلاح ترقی کس پر منحصر ہے؟ اصلی اصلاح ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ فرد کی ذاتی غلامی کی حالت ختم ہو اور وہ قومی ہمدردی کی طرف راغب ہو۔ سوال نمبر 5 ہے: اس عبارت کے مطابق کیا گورنمنٹ کی تبدیلی سے قوم کی ترقی ممکن ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کی تبدیلی سے قوم کی ترقی ممکن نہیں جب تک کہ قوم کی غلامی کی حالت ختم نہ ہو، کیونکہ تبدیلیاں وقتی طور پر سطحی ہو سکتی ہیں لیکن اصلی اصلاح فرد کی قومی خود اعتمادی اور قومی ہمدردی میں پوشیدہ ہے۔ عبارت کے موضوع عنوان: اس عبارت کا موضوع عنوان غلامی کا حقیقی مفہوم ہے۔ الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ مقولہ قول، یہ آپ خود ہی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ مقولہ: قوم، طاقت، قوت، ضروری، لازمی، اصول، ضابطہ، بیرونی، باہر سے تعلق رکھنے والی شخصیت، فرد، انسان۔ غلامی میں قومی ماتحتی، کامیابی، فتح، غیرت، نہ اندیشہ ہو، یہ سب الفاظ معنی دیے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔